अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जैसे कि इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ताहुक्म सानी जो है अडयाला जेल में जो कैदी हैं उनसे मुलाकातें बंद कर दी जाएँ और किसी को इजाज़त नहीं होगी कि किसी भी कैदी से मुलाकातें करें। सिर्फ़ इमरान खान की वजह से तकरीबन हज़ारों कैदी जो अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनसे भी उनकी फ़ैमिलीज़ की मुलाकातें जो है वो बंद कर दी गई हैं और वजह बताई गई है कि सिक्योरिटी खदशात है। सब जानते हैं ये कौन से खदशात है जिसकी वजह से इमरान खान से मुलाकातें बंद की गई हैं। दूसरी जानिब जो बिल 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो तो पास करवा लिया गया है। अब उस के हवाले से कमेटी भी बना दी गई है कि जो चीफ़ जस्टिस को चूज़ करेगी। 12 रुकनी कमेटी है जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से क्योंकि 2 से 3 लोगों ने जो है नाम देने थे, उस हवाले से तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया कि वो नाम नहीं दिए जाएंगे और इस कमेटी का हिस्सा नहीं बना जाएगा। अब जो सियासी कमेटी या फिर मौजूदा क़यादत तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद है, उसकी जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं, क्या वो आवाम के लिए काबिल कबूल हैं या नहीं काबिल कबूल। अब सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर जो वर्कर कहता है कि इमरान खान से सबसे पहले मुलाकात और इमरान खान की रिहाई जो है उसका मुतालबा होना चाहिए। सारे इशू जो है वो डिस्कस किए जाते हैं मौजूदा क़यादत में, लेकिन ये इशू डिस्कस नहीं किया जाता कि इमरान खान की रिहाई कैसे हो, क्या लाएअमल हो। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जिन पर बहुत बड़ा एहसान किया इमरान खान ने, उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जो अली अमीन गंडापुर को। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की गुज़िश्ता रोज़ हमने तकरीर सुनी तो उस तकरीर में तमाम चीज़ें सुनी, तमाम मसाइल सुने, वो मसाइल जो आम आवाम को भी पता है कि ये कैसे तरमीम करवाई गई, क्यों करवाई गई, किस वजह से करवाई गई, वजूहात बताई गई। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी। ये नहीं बताया गया कि अगले जो एहतजाज में जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका नोटिफिकेशन नहीं होता तो वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन की इनको फ़िक्र है, लेकिन इमरान खान को कैसे बाहर निकाला जाए इसकी फ़िक्र नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी इंसान के पास ओहदे होते हैं तो वो ओहदे इंजॉय कर रहा होता है और मौजूदा क़यादत में किसी न किसी जगह पर ऐसे खदशात मौजूद हैं कि अगर इमरान खान से अब मुलाकातें करवाई गई तो इमरान खान कोई बड़ा हुक्म जारी कर सकते हैं, बहुत से अहम लोगों को फ़ारिग कर सकते हैं और उनको ओहदों से हटाने का हुक्म जारी कर सकते हैं। इसलिए मौजूदा क़यादत जो है उसमें से बहुत से लोग खुश हैं कि इमरान खान से मुलाकातें ना हो। आपको पता है कि जैसे पहले कोशिशें की जाती थी कि इमरान खान से मुलाकातें करवाई जाएँ, ज़ोर लगाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ़ एक पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाती है और आपको पता है पटिशन कब टेकअप होगी, कब इस पर समातें होंगी, कितनी लंबी होंगी, ये तो कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन ये आपके सामने है कि कितना रिलीफ़ तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। अब इमरान खान जो है वो तन तनहा जेल में हैं, उनकी बहनें भी जेल में हैं और उनकी अहलिया जो है वो भी जेल में है, उनका भांजा जो है वो भी जेल में है। तो उनकी समझ लें कि पूरी फैमिली जेल में है और बाहर जो जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं इमरान खान से, सिर्फ़ इमरान खान के नाम पे वोट लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बाहर ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों जब मौजूदा क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया कि एहतजाज किया जाएगा तो उस एहतजाज में कोई भी नहीं आया, क्योंकि वर्कर्स के हौसले जो हैं वो पस्त हो चुके हैं। वर्कर मायूस हो चुके हैं इस मौजूदा क़यादत से। वर्कर नहीं चाहते कि इनके पीछे बाहर निकल के गिरफ़्तारियाँ दें और दहशतगर्दी के पर्चे भुगतें और उनकी फ़ैमिलियाँ पीछे धक्के खाती रहे जेलों में। और जैसे सूरत हाल बनती जा रही है कि अब अदालतें भी जो है रिलीफ़ नहीं दे रही। अदालतों की जानिब से जो रिलीफ़ दिया जाता था, लेकिन अब जो आईनी तरमीम की गई है वो ऐसी आईनी तरमीम है कि अब कोई भी जज जो है वो सियासी लोगों के लगाए बगैर जो है वो, या फिर उसने अगर प्रमोशन चाहनी है तो उसको पता होना है कि एक वक्त आएगा कि सियासी लोग जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर वो फ़ैसले मुखालफत में देंगे किसी भी हुकूमत के तो उनको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता और उनकी जो पोजीशन होगी आगे जाने की, प्रमोशन की, वो नहीं होगी। तो ये ख़दशात अब जुडिशरी में भी पाए जाएंगे ये आईनी तरमीम के बाद। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान की हालत ज़ार जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। गुज़िश्ता जो मुलाकात हुई थी, एक मुलाकात जो कि मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त पर करवाई गई थी, पीटीआई की क़यादत की
اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی، کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں، لیکن بہت سی چیزیں جیسے کہ عمران خان نے سختی سے ناراضگی کا اظہار کیا، اظہار بھرم ہی کیا، اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا موجودہ قیادت کے اوپر پورا اعتبار ہے۔ ایک بندہ جیل میں ہے اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مکمل اعتبار ہے، 1.5 سال سے آپ اس کو نکلوا نہیں سکے، آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکے، صرف عدالت عدالت کھیلتے رہے اور پریس کانفرنس کھیلتے رہے، تو وہ آپ پر کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ کہ عمران خان کا بہت حوصلہ ہے کہ وہ ایسی قیادت کو جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کے مفادات ہوتے ہیں اور ہر کسی کو آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن عمران خان اس وقت قید میں ہیں، ورکر ان کے پریشان ہیں، ورکرز کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، کیونکہ بلالی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے جیسے کہ احتجاج کیا گیا، لوگوں کو یہاں تک لایا گیا اور اس کے بعد ایک دم احتجاج ختم کر دیا گیا، لاوارث چھوڑ دیا گیا، اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 سے 3 دفعہ ایسا کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ اب جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں اس قیادت سے اور اس قیادت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ ہر کوئی جانتا ہے جب یہ قیادت پریس کانفرنس کرتی ہے تو اتنی تنقید جو ہے وہ مخالف پارٹی جیسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ نہیں کی جاتی، جتنی اپنی قیادت پہ جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ کرتا ہے۔ دوسری جانب مبارک زیب جو کہ تحریک انصاف کے جو رہنما تھے اور ان کے بھائی جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے اب جوائن کر لی ہے مسلم لیگ نون، اور جیسے جیسے صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا یہ 26ویں آئینی ترامیم میں کہ کچھ لوگوں کو تو سامنے لایا گیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹوٹ چکے تھے، ڈبل ایجنٹ تھے تحریک انصاف میں، اور وہ سامنے تو نہیں آئے لیکن ان کی اطلاعات آ چکی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے اور اگر ووٹ کم پڑتے تو ان کو بھی لایا جاتا۔ تو اب صورتحال گھمگیر سے گھمگیر ہوتی جا رہی ہے، آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج اہم اجلاس ہو رہا ہے اور یہ اجلاس جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، اور چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ کو بنا بھی دیا جاتا ہے تو اب 26ویں آئینی ترامیم کے بعد جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھے گا جتنا آئینی عدالت کا جج ہے، جو کہ سیاسی لوگ لگائیں گے، وہ طاقت رکھے گا۔ تو اب اگر جیسے منظور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا بھی دیا جاتا ہے تو وہ صرف فوجداری اور جس طرح کے جو کیسز ہیں وہ عام کیسز وہ سنا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آئینی عدالت کا جج جسٹس امین الدین یا جسٹس جیاض افریدی کو بنایا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ طاقتور ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ سے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنی قیادت سے۔ عمران خان کی حالت زار یہ ہے کہ ان کے سیل میں 5 دن بجلی نہیں دی جاتی، پانی کی کمی ہے، پانی جو ہے وہ محدود دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک لسٹ جیل ذرائع کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس میں کوکونٹ آئل اور دیگر چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہ ناشتہ جو ہے بتایا گیا ہے اگر عمران خان کو وہ ملتا ہے تو پھر عمران خان کی جانب سے گلہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو دعوے کیے گئے ہیں اور وہ دعوے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جیل ذرائع کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری کی جائے۔ حال ہے وہ گھمگیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب عمران خان اپنے وفادار لوگ کہاں سے لائے؟ مراد سعید جو ہے وہ اس کا حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ وفادار ہے، لیکن مراد سعید اب سکرین سے آؤٹ ہیں۔ مراد سعید کی جانب سے یا ان کے لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مراد سعید جو ہے وہ اگر گراؤنڈ پر آتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ جان کو خطرہ سنگین قسم کا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی صرف دھمکی ہے بلکہ یہ عملی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا سکتے ہیں، بیرسٹر گور کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ صورتحال بنتی جا رہی ہے بہت سے اہم عہدوں سے تحریک انصاف کے لوگوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو اسی حوالے سے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے فریقوں کو پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نہ ہٹایا جا سکے، اس لیے جب تک پورا سیٹ اپ جو ہے بیٹھ نہیں جاتا تو عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں اس پر پابندی رہے گی، کیونکہ خدشات ہیں کہ اگر یہ موجودہ قیادت جو ہے اس میں کیونکہ بہت سے ڈبل ایجنٹ جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ڈبل ایجنٹ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچا نہیں سکتا۔ تو آگے دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ قیادت جو ہے اس سے عمران خان ناراض ہیں۔ عمران خان نے گزشتہ جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں بھی سختی سے اظہار برہمی کیا تھا انہی قیادت پہ، اور بہت سے لوگوں کا نام بھی لیا تھا، اور جن لوگوں کو بلایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کارکردگی چیک کرتے ہوئے عمران خان نے ان کو یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے عہدوں سے خود استعفیٰ دے دے یا پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے اب عمران خان صاحب کے خلاف جاری ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو دعوے کرتے ہیں وہ کر نہیں دکھاتے۔ دوسری جانب بیرسٹر گور جو ہے وہ ایک ہومیوپیتھک سے چیئرمین جو ہے بن کے رہ گئے ہیں، تیسری طرف عمر ایوب صاحب دعوے اور پریس کانفرنس تو کرتے ہیں لیکن اصل صورتحال کچھ مختلف ہے۔ جانب اب جو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو بنایا گیا عمران خان کی جانب سے، ان کی بھی کارکردگی جو ہے وہ زیرو نظر آتی ہے۔ تو اب شبلی فراز جو کہ اسکرین سے غائب ہے، تو آگے ہونے کا جا رہا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اب سخت فیصلے کریں گے جب بھی اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ بتاؤں کہ کچھ حلقے ایسا کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان کا جو ارادہ ہے وہ بتایا گیا ہے، اور کچھ لوگ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پارٹی کا جو ورکر ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو اور وہ کوشش کرے کہ اس پارٹی کو آگے لے کر چلے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی صرف عمران خان کی ہے، اور ورکر صرف عمران خان کو مانتا ہے، عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا پر لوگ صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں، کسی اور لیڈر پر اب اعتبار نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں پر اعتبار تھا لیکن اب وہ اعتبار جو ہے ورکرز کا ختم ہوتے نظر آ رہا ہے، آگے ہونے کا جا رہا ہے، کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو رانا عثمان کو آج کے ویلاگ میں دیجیے گا اجازت، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔